سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نکاح ایک علاج ہے، لوگ اسے تقریب سمجھتے ہیں، لوگ اسے صرف دولہا دلہن کی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ کئی مسائل کا علاج ہے نکاح۔ مسائل پیدا کیے ہیں اللہ نے، علاج بھی دیا ہے اللہ نے۔ سب سے بڑا جو اس نکاح کا فائدہ ہے وہ سکون اور چین اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد سے عورت کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ نکاح کر کے اس کے ذریعے سکون حاصل کرے، لیکن ہم سکون کی تلاش میں ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، زمینیں لیتے ہیں، جائیدادیں لیتے ہیں، فلیٹس بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کپڑے پہن کر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے پر نت نئے کھانے پکوان بنا کر کھا کر ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیبلٹس لیتے ہیں، دوائیں لے کر ہم دوا کھا کر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا کر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور سکون کچھ آتا نہیں، ملتا نہیں ہے۔ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ مریض علاج سے اچھا ہوتا ہے، ہم ان علاجوں سے اور پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے پیدا کرنے والے کا علاج نہیں ہے، ہمارے پیدا کرنے والے نے سکون کا پہلا جو نسخہ بنایا ہے اسے نکاح کہتے ہیں۔ اور قرآن میں کہا اللہ نے کہ ہم نے اس نفس سے، یعنی ہمارے آدم سے ہم نے ایک دوسرا نفس پیدا کیا، اور ہم نے ان کی بیوی بنائی۔ اور کیوں بنائی وہ وجہ آگے بتائی، لیسکن الیہا، تاکہ سکون حاصل کرے۔ تو عجیب امت ہے، قرآن سے الٹا چلتی ہے۔ یہ سکون ملنے والا ہے بیوی کے پاس، 26 کے ہو گئے نکاح کیا نہیں، کیا عمر ہے 25 نکاح کیا نہیں، کیا عمر ہو گئی 28 نکاح کیا نہیں۔ کیوں؟ پہلے سکون ہو جائے، سکون مل جائے۔ سکون کیسے ملے گا؟ پیروں پہ کھڑے ہو کے ملے گا۔ پیر، بچہ ابھی پیر پہ کھڑا نہیں ہوا، بڑے بھی یہی بول رہے ہیں، چھوٹے بھی یہی بول رہے ہیں، لڑکا بھی یہی بول رہا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب ہیں، 8,000 روپیہ تنخواہ ہے ان کی۔ میں نے کہا عمر؟ بولے 26 سال۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ نکاح ہوا؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوا؟ اپنا خود کا گھر بناؤں گا، پھر اس کے بعد نکاح کروں گا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ ابھی 5,000 روپیہ کرائے کا مکان لے کے اپنی بیوی کو رکھ سکتے ہیں؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا 12 لاکھ کا فلیٹ لے کر، گھر لے کر آپ کب بیوی کو رکھیں گے؟ جب تک کہ آپ کمائی کرتے رہیں گے اور خود کا مکان بنائیں گے۔ مکان بن جائے گا لیکن آپ کی جان نکل جائے گی نکاح والی۔ کیوں ہوا ایسا؟ ایک حادثہ ہوا۔ کیا حادثہ ہوا؟ کہ میرے نکاح کے لیے وہ لڑکی والے دیکھنے کو آئے، اور پھر بات چیت ہوئی، آخر میں انہوں نے پوچھ لیا آپ کا ذاتی مکان ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ میری ماں باپ نے کہا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم لڑکی نہیں دیتے۔ بس میں نے ٹھان لیا، شیطان کہاں کہاں مارتا ہے، دیکھو کس عنوان سے مارتا۔ میں نے ٹھان لیا، میں نے یہ طے کر لیا کہ اب اپنا خود کا مکان بناؤں گا، اس کے بعد نکاح کروں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کی 8,000 روپیہ تنخواہ ہے، اور آپ بوڑھے ہو جائیں گے، پھر اگر آپ تلاش میں نکلیں گے تو پھر نکاح کر کے فائدہ کیا؟ وہ تو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے،
نکاح کی عمر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بالغ ہو جائیں تو نکاح کر لیں، یہ عمر ہے۔ تو سکون تلاش کر رہے ہیں نکاح کو چھوڑ کر، اس لیے ایک بات خاص میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو برکتی نبی نہ بناؤ۔ چوم لیا، چاٹ لیا، احترام میں ہم نے ذرا سا درود پڑھ لیا، کیوں؟ قابل احترام ہے۔ باقی آپ اپنا آئیڈیل اور نمونہ رہبر اپنی زندگی کا، معاشرت کا، معاملات کا کس کو بناتے ہیں؟ سماج، رواج، خاندان کے لوگ، اماں ابا اور اللہ کے نبی کہ وہ نبی ہے، برکتی ہے، ان کی تعظیم کرتے ہیں خالی زبانی۔ ارے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی نسخوں کی کتاب دے کر ایک معالج، حکیم اور ڈاکٹر بنا کر بھیجا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے قرآن پاک کے ذریعے کہ سکون اگر زندگی میں لانا ہے تو سب سے پہلے نکاح کا، جس عمر میں نکاح کر سکتے۔ اسی لیے یہ بات سمجھ میں آئی تھی صحابہ کے، تو صحابہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، 1 سے 2 جوڑی، پھر بھی نکاح کرتے تھے۔ راشن نہیں ہوتا تھا، پھر بھی نکاح کرتے تھے، اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، پھر بھی نکاح کرتے تھے۔ یہ میری انگوٹھی چاندی کی ہے، کسی نے ابھی پہنایا ایک سفر کے اندر، 1500 روپیہ اس کی قیمت ہے۔ ان کے پاس یہ چاندی کی نہیں، لوکھنڈ کی اور لوہے کی انگوٹھی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی نکاح کرتے تھے۔ ایک عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا، بھرے مجمع میں۔ اللہ کے نبی نے نیچے سے اوپر تک 1 بار دیکھا، خاموش، 2 مرتبہ دیکھا، خاموش، 3 مرتبہ دیکھا، خاموش۔ اللہ نے اشارہ حکم نہیں دیا، اس لیے رسول نے نکاح نہیں کیا۔ بیٹھے ہوئے مزاج سمجھ گئے، انہی میں سے ایک بولا، یہ اچھی طرح سمجھو، انہی میں سے ایک بولا، ہے اللہ کے نبی آپ کا ارادہ نہیں ہے تو اس سے میرا نکاح کر دو نا۔ ہم تو کیٹیگری دیکھیں گے، اسٹیٹس دیکھیں گے۔ وہ آئی تھی نبی کا خواب لے کر، وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے، اور یہ بیٹھا ہوا ایک غریب بیچارہ امتی، وہ کہتا ہے میرا نکاح کرا دو نا۔ تو آپ نے بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تو نکاح کرنا چاہتا ہے، قبول ہے، لیکن تو کیا دے گا؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ارے کچھ تو ہوگا، ہاں یہ چادر دوں گا۔ یوں ایک چادر نکالی اپنے پیٹھ پر سے، اور نیچے ایک چادر، اسی کا نام ازار قمیص، اور دھوپ کے اندر پیٹھ جھلس رہی تھی۔ ابو بکر بیچ میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ چادر دے دی تو یہ تو جھلس جائے گا، چادر نہ دے ہوئے رکھے۔ معلوم ہوا تیسرا کپڑا اس ہونے والے امیدوار دولہے کے پاس نہیں تھا، لیکن نکاح کریں گے، اور یہ کوئی عیب نہیں۔ ہمارے یہاں تو تمہارا بیٹا کماتا کیا، چلے نکاح کرنے کے واسطے، ارے پہلے کچھ کماؤ، پیر پر کھڑے رہو، پیر یہ پیر، اس کے بعد میں پھر نکاح کرو۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھا ایک کام کر، تیرے پاس لوکھنڈ کی انگوٹھی ہوگی تو بھی چل جائے گا، لوہے کی انگوٹھی ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، التمس ولو خاتما من حدید۔ آپ نے فرمایا کچھ قرآن یاد ہے تجھے؟ کہ ہاں یاد ہے۔ وہ سکھائے گا اس کو، کیونکہ وہاں پر نہ نورانی قاعدہ، نہ اما پارا، نہ لکھا ہوا کوئی ورق میرا یاد تھا، سب زبانوں میں تھا، یاد ہے کہ ہاں، سکھائے گا اپنی بیوی کو۔ ہاں میں سکھاؤں گا تدریس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے ساتھ میں نے تیرا نکاح تدریس کے بدلے میں تدریس کو مہر بنا کر دیا۔ ہونے والی دلہن کے ذہن میں کتنے خیالات آ کے چلے گئے ہوں گے کہ یہ مجھے کیا کھلائے گا، کہاں رکھے گا، کیسے سنبھالے گا، کیا دے گا، میرا نان نفقہ کیسے اٹھائے گا، اور اس کے ذہن میں بھی کتنی باتیں آئی ہوں گی۔ ایک اللہ کی بندی کو میں بیوی بنا رہا ہوں، آج سے خرچے شروع ہو گئے، اپنے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن نہیں، ایمان بچانا ہے، ایمان کی حفاظت نکاح میں ہے، اس لیے میں نکاح کروں گا، اور کر لیا۔ ہم تو پیروں کی تلاش میں گھوم رہے ہیں، 26، 28، اب ہو گئی 32، اب ہو گئی 35، اب مانگ رہے ہیں کہ رشتے آ جاوے تو کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے دوستو ڈگریوں کو ہم تو اپنے مولانا کو بھی بولتے ہیں کہ مولانا لوگوں، حافظ لوگوں، تم لوگ بالکل اپنے نکاحوں کو مؤخر مت کرو۔
ہمارے زمانے میں جب ہمارے سالانہ جلسے ہوتے تھے تو کئی ایک نے ہماری باتوں سے متاثر ہو کر یہ 18 22 20 اور 19 سال کی عمر میں نکاح طے کر دیا. سالانہ جلسے میں فارغ عالم کا نکاح بھی ہو رہا ہے. میں عالم بنا, مفتی کا داخلہ لیا میں نے دارالعلوم دیوبند میں. یہاں آیا بقرعید میں مولانا یونس صاحب نے میرا نکاح کر دیا. اب میں ایک ہفتے کی دلہن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہاں پر, دارالعلوم دیوبند مفتی بننے, اور دل میں یہ خیال ہے کہ میں بڑی قربانی دے رہا ہوں کہ ایک ہفتے کی دلہن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیکن وہاں جا کر سارا نشہ حرن ہو گیا. جس مولانا کے پاس ہم اپنا انگلش ٹیوشن 50 روپیہ دے کر پڑھتے تھے, پتہ چلا وہ اورنگ آباد کے ہیں. ایک بیوی 12 بچے لے کر مفتی بننے کو آئے. ایک بیوی 12 بچے لے کر مفتی بننے کو آئے. تو یہ جو ڈگریوں کی وجہ سے حافظوں نے, عالموں نے, مفتیوں نے اپنے نکاحوں کو ٹالنا شروع کیا, یہ بھی 25-26 کے ہو گئے. غلط کر رہے ہیں. اسکول کی تعلیم کے لیے اگر وہ نکاح کو آگے پیچھے کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. اس امت کی بیماریوں کا پہلا علاج واٹس ایپ پہ چلنے والی لڑکیوں کی شکایتیں اور غیروں کی سازشوں سے بچنے کا پہلا علاج نکاح وقت پر کرو. باقاعدہ اس کی جماعتیں بناؤ. مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے, وہ پورے دین کو زندہ کرنے کی فکر کرتی ہے, وہ اپنا کام کرے. متولی لوگ کبھی اس جماعت میں نہیں بیٹھتے, لیکن وہ مسجد کے مینٹیننس اور ڈیولپمنٹ کے لیے میٹنگ کرتے ہیں. ایسے ہی یہ نکاح وقت پر ہو, ایک جماعت ایسی بناؤ 2-3 مولانا لوگوں کو لے کر, اور ساتھ میں 3-4 ہمارے جوانوں کو لے کر وہ مسجد کے دوسرے کوپرے میں بیٹھے. بھائی آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ہم لسٹ بنا رہے ہیں اس محلے میں کون بچی جوان ہو گئی, کون بچہ جوان ہو گیا, اور ان کے ماں باپ سے ملاقات کریں گے 2-2 3-3 روزانہ, اور ان کو نکاح پر آمادہ کریں گے تاکہ ریئیکشنز نہ ہو. جب ایکشن وقت پر لیا جائے گا تو ریئیکشن نہیں ہوگا. اچھا بھائی نکاح کے لیے تیار ہے, لیکن ابھی خرچہ ہے. مین مسئلہ تو خرچے کا آتا ہے, کیونکہ فلانے نے اگر 5 لاکھ کی شادی کی ہے تو ہم بھی کم سے کم 2-3 لاکھ کی تو شادی کرنا. تو ٹھیک ہے, اب یہی جماعت کیا کرے گی, اپنے اہل ثروت سے کہے گی ارے 50-60 ہزار روپیہ 1 لاکھ روپیہ تو جمع کرو, غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے, نکاح ہو جائے گا, آپ کو دعا ملے گی. ان کا کیا کام, ان کا یہی کام. مدرسے والے مدرسہ چلا رہے ہیں, مکتب والے مکتب چلا رہے ہیں, اور دعوت والے دعوت کا کام کر رہے ہیں, ٹرسٹی لوگ اپنی مسجد کا مینٹیننس چلا رہے ہیں. ایک جماعت ہے محلے کے اندر, بستی کے اندر, وہ صرف وقت پر نکاح ہو اس کی فکر کو لے کر بیٹھتی ہے, اسی کے لیے چندہ کرتی ہیں, اور اسی کے لیے سب مل کر آگے بڑھ کر لوگوں کے بچوں کے نکاح کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا کار ثواب ہے آج کے دور. جب وقت پر نکاح ہو جائیں گے تو پھر یہ جو شکایتیں آ رہی ہیں, ہماری بچی یہاں بے قصور ہے, قصوروار یہ ماں باپ ہے. اور مجموع الزوائد کی ایک روایت مجھے یاد ہے حدیث پاک کی, وقت پر لڑکا لڑکی کا نکاح اگر مسلمان نے نہیں کیا اور دونوں میں سے کسی کا قدم اگر گناہ کی طرف بڑھ گیا تو زنا کا جتنا گناہ اس لڑکی کو اس لڑکے کو ہوگا, اتنا ہی گناہ یہ شادی پوسٹپونڈ کرنے والے ماں باپ کو بھی ہوگا. یہ شریک ہے. اتنی ہمت تو ہے نہیں کہ بچیاں کہے کہ میرا نکاح کر دو ابا, بیٹا کہے میرا نکاح کر دو. ابھی میرا ایک تازہ بیان تھا, سٹارٹ یہاں سے کیا تھا, جو ابھی بول رہا ہوں آپ کو. آپ نے اگر یہ سنا کہ امام صاحب نے ایک بیوہ کے گھر میں جا کر یوں کہا کہ بیوہ صاحبہ, میڈم صاحبہ, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو تم اس امام صاحب کو اچھا بولو گے؟ نہیں, اس کا ٹکٹ کٹوا دو گے, آداب روانگی سنا دو گے اس کو. یہ امام ہے, کتنا بے غیرت ہے, انہیں کتنا بے شرم ہے, ہماری عورتوں کو گندہ کرنے آیا, بیوہ کے پاس خود ڈائریکٹ گیا, نکاح کا پیغام دیا. لیکن سنو کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر سلمہ بیوہ کو اپنا پیغام دیا, سلمہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, کیا بولو گے؟ اس پر آنا پڑے گا.
یہ علاج ہے. واٹس ایپ پر خالی ویڈیو گھمانا علاج نہیں ہے، رونا علاج نہیں ہے کہ ہم مسلم تھی، ہم نے غیر مسلم سے شادی کی، آج ہم کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. تو ایک جماعت تو بولتی ہے واٹس ایپ کے اوپر کہ ان گالی دے کر بولتی ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، ان کو اور برباد ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہیں وہ ہمدردی میں بولتے ہیں کہ ان کو سنبھالو، ان کو واپس لاؤ. یہ علاج نہیں. علاج یہ ہے کہ ان کا وقت پر نکاح ہو جائے، اس کی فکر ہو ہمارے اندر، اس کے لیے مجلسیں ہوں، مشورے ہوں، ملاقاتیں ہوں، چندہ ہو، اور ماں باپ کو جا کر ترغیب دی جائے. میرے طائر قفس کو نہیں باغ سے رنجش، ملے گھر میں آبودانہ تو یہ دام تک نہ پہنچے. میں جب نیا فارغ ہوا، مدار چلنا مسجد میں لگا، امام بنا، تو ایک ساتھی تھے، مر گئے، انتقال ہو گیا. وہ آئے میرے پاس، بولے جینا کہ مرنا سمجھ میں نہیں آتا. یہ شاید کہ 35 سال پہلے کی بات ہے. کیا ہوا؟ بیٹی غیر کے ساتھ چلی گئی اور دیندار آدمی. میں نے کہا انصاف سے کہو قصور اس کا کہ تمہارا. تو رو کر کہنے لگے قصور ہمارا. ہماری ایک دو ٹرک ہے، اس واسطے ہم اپنا سٹیٹس دیکھتے. رشتے آتے تھے تو ہم بولتے تھے ہمارے لیول کا نہیں ہے. بیٹی دیکھتی رہی کہ رشتے ٹالے جا رہے، 1 گیا، 2 گیا، 3 گیا، عمر بڑھتی جا رہی ہے. آخر میں مایوس ہو کر اس نے خود یہ قدم اٹھایا. اسی لیے تو کہا گیا کہ جب بیوہ مطلقہ کا مناسب جوڑا مل جائے، نکاح کے لیے مناسب جوڑا مل جائے تو فوراً ہاں کہہ دو. اس لیے کہ تم اگر ٹال دو گے تو زمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا. یہ جتنی امت کے لیے پریشانیاں آ رہی، فساد ہے، کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ یہ مظلوم بیٹیوں کی آہیں ہیں، بیواؤں کی آہیں ہیں، مطلقہ کی آہیں ہیں، ہمارے بیٹوں کی آہیں. اس لیے دوستو، دل کھلے رکھ کر اپنی بیٹیوں کو پوچھو، اپنے بیٹوں کو پوچھو، اور جو مناسب رشتہ آ جائے، ذرا بھی مناسب رشتہ آ جائے، فوراً ہاں کر کے نکاح کر دو. افراد میں سکون، جماعتوں میں سکون، خاندانوں میں سکون، معاشروں میں سکون ہی سکون آ جائے گا. اس لیے کہ سکون کا وہ نسخہ آپ نے اپنایا ہے نکاح کر کے، جو نسخہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیماریاں اور ہمارا علاج پیدا کرنے والے اللہ کی طرف سے. اور نکاح وقت پر ہو گیا، پیسے نہیں بھی ہوں گے، اللہ سکون دے گا. اور سن لو اچھی بات، ایک آخری بات، ہمارے قرآن میں 2 ہی آیتیں ہیں نکاح کے بارے میں. ایک، نکاح کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. نکاح کرو ایک جگہ ہے، لیکن ایک کرو نہیں، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. اے اللہ ڈر لگتا ہے انصاف نہیں کر سکیں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اچھا تم ڈر گئے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر اللہ نے یوں کہا ٹھیک ہے پھر ایک کر لو. یہ انداز. اور ایک جگہ آیت ہے نکاح کراؤ باب افعال سے، انکحوا فانکحوا وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. کہ تم نکاح کراؤ مستحق مرد و عورت کا. جب ان کا نکاح کرا دو گے، اللہ پھر پیر کہاں سے آئیں گے؟ پیر سمجھ، اس کو پکڑو، منوش ہے خالی ہے، انگلی رکھیں جی. تو پیر، میں نے کہا پیر بار بار بتانا پڑتا ہے. ہمارے پیر ابھی پیروں پہ کھڑے نہیں. کون سے خدا نے سکھایا؟ ان کو بھی سنبھالنا، ان کی جوڑوں کو بھی سنبھالنا، کھلانا پلانا. کماتا دھماتا تو کچھ بھی نہیں. ہم نے لگائی شرطیں، آ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے. تم نکاح کرو، اگر یہ فقیر ہیں یغنیہم اللہ من فضلی، مال ہم دیں گے، مال ہم دیں گے. حضرت ابو بکر کی ایک دعوت تھی کہ نکاح مالدار بننا چاہتا ہے؟ کہاں چاہتا ہوں. تو فرماتے تھے نکاح کر لو، اللہ تمہیں مال دیں گے. آپ جتنے بیٹھے ہیں اکثر کا جواب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے. جس دن ہمارے نکاح ہوئے جیب میں پیسہ نہیں تھا، آج خاندانوں کو پالنے والے بن گئے. یہ مال آیا ان بیویوں کی برکت سے، ان بچوں کی برکت سے. ان ترزقون الا بضعفائکم، تم کو جو روزی ملتی ہے تمہاری کمائیوں سے نہیں ملتی، یہ جو گھر میں کمزور طبقہ ہوتا ہے ان سے ملتی ہے.
اس لیے وقت پر نکاح کراؤ، وقت پر نکاح بھی کرو۔ اور آخری بات، بسم اللہ پڑھا کرو، پرانوں کو بھی اور نئے دولہے کو بھی، سب کو کیا نصیحت؟ بسم اللہ۔ دلہن کو بھی نصیحت، بسم اللہ پڑھا کرو۔ بسم اللہ یہ شیطان کی موت ہے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے، کھڑکی بند کرتے ہوئے، کپڑے بدلتے ہوئے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، اپنی بیوی سے ملاقات سے پہلے، اپنے شوہر سے ملاقات سے پہلے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ شیطان کی اسکیمیں فیل ہو جائے گی، اور بسم اللہ اگر تم نے چھوڑ دیا، ہر عمل میں شیطان مفت میں شریک ہو جائے گا۔ خصوصاً میاں بیوی کی ملاقات میں شیطان کی شرکت یہ انتہائی بے غیرتی ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق